of demonstration against the desecration of the Holy Quran continues in Pakistan. In this context, a protest was also held in Chakisar today. A large number of people participated in this protest. Addressing the demonstration, the speaker said that there should be a law that can prevent the desecration of the Holy Quran. رسول خبر گئی حق خزے کی هغه پساوي مخله لرګي زمون دی علماء په اکسیډنټ کې وژنو هغه خبره کوي چې کوم دغه ناوري هغه به په اکسیډنټ کې زی یا به هارت اٹیک کیږي بل څوک نه هارت اٹیک. Speaker said that if no legislation is passed on these matters, then Sweden's relation with other countries may be affected. قرآن زمون د ټولو مسله ده، دا د یو پارټۍ مسله نه ده او په دې باندې سیاست هم نه چمکو. خو قرآن مجید چې کوم ملک بے حرمتی کړې ده د سرکار په نگرانۍ کې کړې ده او نوم یې ولې د ازادۍ ورکړی دی. مونږ د ازادۍ باندې لعنت وایو، منئ داسې بدماشي هم نه منو. عثمان غنی د امت محسن دے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی منگلرا کرے رے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر روما منگترا کرے را. Martyrdom by burning the Holy Quran is condemnable and provocative, which has seriously hurt the sentiments of the Muslims. میڈیا والا دا خبر نوٹ کئی، دا زمون دا ایمان مسئلہ دا، دا یو پارٹی مسئلہ نہ دا، دا زمون دا ایمان مسئلہ دا، دا زمون دا اسلام مسئلہ دا، دا زمون دا غیرت مسئلہ دا. کل دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کی گی، کل زمون دا کتاب توہین کی گی. The protesters strongly condemned the desecration of the Holy Quran and shouted slogan against the Swedes. مونږ د ازادۍ باندې لعنت وایو، منئ داسې بدماشي هم نه منو. پیغمبر ټول د الله پر ګزیده پیغمبران دي، لیکن دا حاسدان، دا یهود نصارا، دا رزیلان دلگان، دا ملت واحده کفر، د دوی ټول ور سازش بغاوت د اسلام، د مسلمان، د قرآن، د عالم او د مدرسې او د قاری، دا غوی خلاف سازش بغاوت او داسې پروګرام چې په څه طریقې سره د اسلام زوال پذیر کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمائی چې چرته یو حفاظت زکوم من ینصر الله ان تنصر الله ینصرکم، چې تاسو د الله دین حفاظت کوئ نو الله بس تاسو حفاظت کوي. مونږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو بلکې مطالبه نه کوو، مونږ د دا ویو که دا پاکستان آزاد شي، لا اله الا الله په نوم آزاد شي، نو تا ته په ټول دنیا کې 1 نمبر علمي ملکې ته فوراً دا سفیر فوراً چې دی به 24 گھنٹوں کې وباسه. دا قرارداد ته منظور دی. Talking to the media, President Bar Association District Shangla Jawad Ali Noor said, واپس بھیج دے احتجاجاً، اپنے سفیر کو بلا لے. سویڈن ہمیں کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا. صرف یہ ڈر ہمارے دلوں میں ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، سفارتی تعلقات اس کے ساتھ ختم کریں گے تو IMF ہمارے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیں گے. ہم IMF کے معاہدے پر لعنت بیچتے ہیں. اسی معاہدے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. جس معاہدے میں ہمارے اسلام کی عزت نہ ہو، ہماری قرآن کی عزت نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو، اس معاہدے پر ہم لعنت بیچتے ہیں، وہ ہمیں منظور ہی نہیں ہے. In this regard, Bar Association District Shangla, Mr. Mir Alam Khan said, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو احتجاج ریکارڈ ہوا یہ ہمارے قائد جناب عمران خان کی کال پر، انہوں نے جو کال لی تھی کراچی سے خیبر تک کہ سارے PTI کے ورکر نکل آئے اور یہ احتجاج ریکارڈ کرے. ہمارے ساتھ دوسری پارٹی بھی شامل ہوگی اس میں. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن قوم ہے اور ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے کہ قرآن شریف کی حرمت پر حملہ کیا گیا ہے، اس کو جلایا گیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ کبھی قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے مہنگائی برداشت کی، ہم نے غربت برداشت کی، ہم نے دہشت گردی برداشت کی، لیکن ہم یہ چیز برداشت کرنے والے نہیں ہے. ہم اپنے اس حکومت کو یہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ اگر آپ نے سویڈن کی سفیر کو بدر نہیں کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور پھر دمادمس قلندر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پورے پروگرام کو، پورے احتجاج کو کور کیا. بڑی مہربانی آپ کی. اور اس کے بعد ہم نے خطاب میں تفصیلاً اس پر بات کی ہے کہ یہ قرآن اور اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین چیزیں جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
ہم آمنت باللہ میں ہم پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس میں ہم ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر، یہ ہمارے ایمانیات ہیں، یہ شعائر اسلام ہے، اس کی توہین ہم ہرگز 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 برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے گا تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ سر تسلیم ہم کریں گے اللہ کے سامنے، اور جو احتجاج ہوگا چاہے سفارت خانے کے سامنے ہوگا، چاہے جو ہے اسلام آباد میں ہوگا، تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ آخری حد تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس احتجاج کو جس طرح کوریج کی اور جس طرح اس احتجاج کو آپ نے ریکارڈ کیا، یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا۔ تو آج کے اس احتجاج سے کی توسط سے میں اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جو ہر آدمی کا مطالبہ ہے، صرف میرے نہیں، بحیثیت ایک مسلمان، کہ سویڈن میں سرکاری سطح پر حکومتی مشینری کی نگرانی میں جس طرح قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس کے لیے ملک پاکستان کے تمام مقتدر ادارے اور حلقے جو مل کر ایک لائحہ عمل بنائے اور عالمی سطح پر اس مسئلے کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، صرف چکیسر کے عوام کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔